السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کریم آنے اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ تھوڑے سے فرینڈس کو ٹیگ کر لیتے ہیں، زبان پھسل کے کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ جو سامنے آ رہا ہے کائنڈلی آپ، اللہ کا کام ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ ضرور جوائن کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں محوش؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، بالکل خیریت سے، اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا A1 الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم حروف مقطعات جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ سب کو آپ لوگوں کو پڑھنا آتا ہوگا، بہت سارے ایسے ہوں گے جنہیں نہیں بھی آتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور تھوڑی سی اس کے بارے میں نالج دیں گے کیونکہ ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں، تو بچوں کے لیے اس میں بڑا فائدہ ہے اگر بچے بھی دیکھیں، مائیں بھی دیکھیں، بلکہ میں کہتی ہوں مائیں سیکھیں اور بچوں کو سکھائیں، سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ کل پھر بچوں کی ٹریننگ بھی ایک طرح سے کہ کل پھر بچے اپنے بچوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ کہ ہماری ماں نے ہمیں سکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسما کیسی ہے؟ ایکچولی میں تھوڑا دوڑ کے آخری اس میں نے کام کیا تھا، تھوڑا سا سانس پھول جاتی ہے، تو چلے تھوڑی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کل سانس ہی کا تو مسئلہ ہے، سانس پہ تو حملہ آور ہو رہی ہے یہ بیماری۔ جس رب نے سانس دی ہے اسی کے ساتھ ہم انصاف نہیں کرتے، اسی کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ رب العالمین اپنے مخلص بندوں میں شامل کرے ہمیں۔ آخر میں ایک دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، تو کائنڈلی سب اٹینڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ جو کل نہیں ہو سکی وہ آج انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ساری چیزیں اللہ کے اذن سے ہیں، اور اللہ کا اذن نہیں تھا کل تو کل بہت کچھ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی بہرحال۔ تو چلیں ہم حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ الحروف المقطعہ، ٹھیک ہے۔ ان حروف مقطعات جو ہے، قطع کا مطلب ہے قطع کرنا، آپ کو تو پتہ ہے نا، قطع کاٹنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قطع کاٹنا۔ ان الفاظ میں حروف الگ الگ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی کٹے ہوئے، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف کی بعض صورتوں کے شروع میں ایسے الفاظ آتے ہیں، ان کا ترجمہ نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے گا ان کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ٹھیک۔ اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچا دیتے ہیں نا، اور حفص بن عاصم کے تھرو ہمیں پتہ چل جاتا۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور حروف تہجی کے کل 29 میں سے 14 حروف مقطعات میں آتے ہیں، سبحان اللہ، جن میں الف، ح، یا، طا، ہ اور را، یعنی حیٌ طاہور، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے جو ہیں یہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ پھر ہے نون، قاف، صاد، سین، لام، کیف، میم، عین، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتنے ہو گئے؟ یہ ہمارے پاس ہو گئے 8، تو 14 ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کو ادائیگی کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے 4 گروپس میں، یا 4 گروہ میں کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے جو گروہ ہیں اس کو، تو تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ وہ گروہز کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلا گروپ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ایک منٹ میں نے جو لکھا آپ لوگ یہ رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلا جو گروپ ہے، آپ لوگوں کو صحیح نظر آ رہا ہے نا، اندھیرا تو نہیں ہو رہا؟ میں نے کوشش کی کہ پوری روشنی اس کے اوپر ڈالوں، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ یہاں سے روشنی آن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، فرسٹ گروپ ہے، پہلا گروپ۔ اچھا، اس میں جو ہے ہمارے پاس الف نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی مد نہیں ہے، یعنی مدہ لیٹر یا مد لیٹر یا الف مدہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مد لیٹر یا اسٹریچنگ لیٹر، کچھ بھی کہہ لے، اسٹریچنگ لیٹرز میں نہیں ہے، اس لیے ادائیگی میں الف ہی پڑھیں گے، یعنی کھینچا نہیں جائے گا۔ اچھا، یہ دوسرا گروہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے،
اس میں 14 میں سے 5 حروف ہیں، جیسے حیٌ طاہورا ہے، تو اسے جب کھولتے ہیں تو ہے، یا، تو، ہے راہ میں ملتا ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہجے کر چکی ہوں، ہے نا، تو حروف الہجا میں سے. تو جب انہیں کھولا ہمیں تو کیا ملا ہمیں کہ الف جو ہے اسے کھینچ رہا ہے تو یہ مدہ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو 2 کاؤنٹس اس کی اسٹریچنگ ہوگی، ٹھیک ہے. تیسرا گروہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس میں 7 حروف ہیں، ٹھیک ہے. 14 میں سے 7 حروف اس میں آتے ہیں، جس میں ہے سین، نون، قاف، صاد، لام، کیف اور میم، ٹھیک ہے. اور ان حروف کو کیوں مطلب الگ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ان کو لازمی 6 حرکات کھینچا جائے گا، اور اس میں ہر حرف 3 حروف پر مشتمل ہے، جس میں سے حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آتا ہے. اب دیکھیں جیسے سین ہم نے کھولا تو سین ہے اور پھر یا ہے، ٹھیک ہے. جیسے نون ہے، نون کے بعد واو ہے، قاف کے بعد الف ہے، اور صاد کے بعد الف ہے، لام کے بعد الف ہے. اور یہ اسی وجہ سے اس کو کیا کیا کہ اس کے بعد کیونکہ سکون اصلی آتا ہے، نون، یہ فا، یہ دال، یہ فا، یہ میم کا میم، یہ اس وجہ سے اس کو اتنی اسٹریچنگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، جو چوتھا گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے آئین، ٹھیک ہے، اور اس میں نے اسٹریچنگ 4 to 6 کاؤنٹس لکھی ہوئی ہے. آئین کو جب ہم نے کھولا تو یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یا لین بنایا، اور مد کے بعد ساکن آ رہا ہے تو اس وجہ سے اسے کھینچیں گے. لین تو کہتے ہیں نرمی کے، نرمی کی وجہ سے یہ کھنچ جاتا ہے. یہ لائیو کلاس کیوں آپ کو لائیو ہے نا؟ لائیو نہیں ہے، آپ نظر تو آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ لائیو کلاس ہے، لائیو لے رہی ہوں میں، کیونکہ یہاں ریکارڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ مطلب آپ کو دکھائی نہیں دے گی، ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی یہاں پہ، یہ ڈائریکٹ لائیو کلاس ہوتی ہے. یہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو کلاس ہے، ٹھیک ہے. پتہ نہیں آپ کیوں پوچھ رہی ہیں. اچھا دیکھیں، اب آپ کو سمجھ میں آیا نا، میں نے آپ کا نام لے کے پکارا ہے آپ کو. اسما، حمیرہ، فرا، بہت مہوش پہلے گزر چکی ہیں، ماہنور طارق بھی تھیں شاید، ٹھیک ہے نا. اچھا اب دیکھیں ان حروف 14 حروف میں سے ایک حرف عین جیسے میں نے آپ کو بتایا عین آتا ہے، عین اسے ادا کرتے، اس کو ادا کرتے اس کے آواز کو 4 سے 6 کاؤنٹ تک لمبا کیا جاتا ہے، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر لین ہے اور لین کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو 4 to 6 کاؤنٹ ہم کھینچیں گے. تو یہ تو ہو گیا حروف مقطعات کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور یہ گروہ میں بٹے ہوئے، تو اس کے آپ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ لوگوں کو کیا نام ہے آسانی اور بعد میں سمجھنے میں. تو میں نے پراپر اس طرح کر دیا بجائے اس کے کہ نوٹس کی شکل میں آپ کو دوں میں. اچھا اب اس میں مدیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے. مدیں بنتی ہیں 2 طرح کی، ٹھیک ہے. اور 2 طرح کی جو مدیں بنتی ہیں تو اس میں ایک ہے مد لازم حرفی مثقل، اور ایک ہے مخفف مد لازم حرفی. اچھا کیونکہ اس کو حرف کا اس لیے نام دیا گیا کیونکہ حرف میں بن رہی ہے نا، اور ہمارے قرآن مجید میں اور بھی جو ہے وہ مدیں موجود ہیں جو کہ مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف بنتی ہے، ٹھیک ہے. مجھ کو دوسری کلاس سے ٹیگ کر رہی ہے. اچھا دوسری کلاس کہاں پر ہے؟ او ہو، ان کو یہاں پہ ایک منٹ، کوئی ٹیگ، آپ حمیرہ کو ادھر ٹیگ کر دینا ادھر، تو حمیرہ ادھر آ جائیں گی. حمیرہ کو شاید نہیں پتہ، دوسری کلاس تو کوئی نہیں ہے، بس یہی کلاس ہے اور یہی لائیو کلاس ہے، میں تو بس اسی پر ہوں. آپ ایسا کریں حمیرہ کو ٹیگ کر دیں ادھر، ٹھیک ہے نا. اچھا کیونکہ آج بہت سارا کام ہے تو میں بہت ذرا سپیڈ میں ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ حروف مقطعات بھی میں 4 کی بجائے 2 کرواؤں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ کل دعا نہیں ہوئی تھی تو آج کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اچھا جو مدیں بن رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، الف لام میم ہم نے کھولا ہے، اسے ایک خاص انداز سے پڑھا جاتا ہے جو ابھی آپ لوگوں کو سکھاؤں گی، آپ لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جب اسے ہم کھولتے ہیں نا تو اچھا اس میں ادائیگی میں الف لام میم جو پڑھتے ہیں ادائیگی میں سانس آواز نہیں توڑتے، ٹھیک ہے. اور جو مد سائن ہے یہ شو کر رہا ہے کہ لام کو کتنا کھینچا جائے گا اور میم کو کتنا کھینچا جائے گا. جیسے آپ نے لام کھولا تو حرف مدہ لام کی آواز کو 6 کاؤنٹ کھینچے گا، کس وجہ سے؟ یہ سکون اصلی جو آ رہا ہے. کیوں؟ یہ کون سا سکون اصلی ہے جو اس کی ذات میں موجود ہے ہجے کی اور ہمیں ملا. میم کا بھی یہی ہے، یا جو ہے حرف یا جو ہے یہ میم کی آواز کو 6 کاؤنٹ کھینچے گا کیونکہ سکون اصلی میم آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جو ہمارے پاس مد بن رہی ہے نا، مد لام کو کہتے ہیں مد، اس میں مد جو بن رہی ہے یہ حرف جو ہے حرف مقطع جو ہے مد لازم حرف مثقل کہلائے گا. کیسے؟ جب اسے ہم نے کھولا تو اس کا میم ساکن ملا حرف مدہ کے بعد، اور جب میم کھولا کیونکہ ایک ہی
بنا ہوا ہے نا، اب دیکھیں مرکب کی صورت میں، تو یہ جو میم ساکن کے بعد آپ کے میم کھولا تو میم متحرک ملا، تو یہ اس کا ادغام ہو گیا میم ساکن کا میم متحرک کے اندر۔ اچھا، جب بھی میم ساکن کے بعد کوئی حرف آئے گا تو اسے خاص انداز یا خاص قاعدے سے پڑھا جائے گا۔ یہاں کیونکہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد میم متحرک آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے میم کا میم کے اندر، کیونکہ دونوں کی خوبیاں ایک جیسی ہیں اور دونوں لیٹر ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ادغام ہوا اس کا اس کے اندر تو یہ بھاری ہو گیا، ایک سے دو ہو گئے، تو جس کی وجہ سے یہ کہلایا مد لازم حرفی مثقل۔ مثقل بھاری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف مقطع لام کیا کہلایا؟ مد لازم حرفی مثقل۔ اور کیونکہ میم کا میم متحرک، میم ساکن کا میم متحرک میں ادغام ہوا ہے، تو ادغام شفوی کے قاعدے کی وجہ سے یہ مشدد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ادغام شفوی یعنی دونوں ہونٹوں سے ہم اسے ادا کریں گے، کیونکہ ہونٹوں کے لیٹرز جو ہیں وہ آپس میں مدغم ہو گئے، ان کا ادغام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں جو دوسری مد بن رہی ہے ہمارے پاس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم ساکن، میم کے بعد یا، میم متحرک جو زیر کے ساتھ ہے اس کے بعد حرف یہ یا آ رہا ہے، یہ اس کی آواز کو 6 کاؤنٹ کھینچ رہا ہے، لیکن یہ میم ساکن آپ دیکھیں اپنے بعد کسی چیز میں مدغم نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے میم کیا کہلائے گا؟ مد لازم حرفی مخفف، ہلکا رہا، یعنی اس کا کسی چیز میں ادغام نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ابھی آپ پڑھیں گے یہ والا، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لیں یہ اس کی میں نے پورا فارمولہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر ہی میں نے آپ کو دونوں مدیں سمجھا دی، جہاں بھی آپ کو میم مشدد ملے گا وہاں پر یہ مد لازم حرفی مثقل بنے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو دوسرا پارٹ میں ایکسپلین کر رہی تھی وہ یہ ہے یہ مد لازم حرفی مخفف کا، کہ یہ الف تو ایز اٹ از پڑھا جائے گا کہ اس میں اسٹریچنگ لیٹر نہیں ہے، لام ہم نے کھولا تھا، پھر اس کا اس میں ادغام ہو گیا، تو جو مد بنی مد لازم حرفی مثقل، اور یہ مد جو بنی مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے بتایا ہے کہ یہ مد لیٹر اس کو 6 کاؤنٹ کھینچے گا اور یہ مد لیٹر اس کو 6 کاؤنٹ کھینچے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بہت آسان لگا ہوگا آپ کو، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، بہت سمپل ہے، آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو اس کو سمجھایا اس طرح سے فارمولے کے ساتھ، تاکہ آپ لوگ اس کو بہت آرام سے اچھے سے سیکھ لیں اور پھر آگے مستقبل کے استاد ہیں تاکہ لوگوں کو آگے سکھائیں پھر انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے میرے ساتھ پڑھیں، ڈن کے لیے ڈی لکھیں گے۔ مجھے یہ بتائیں حمیرہ کہاں ہے؟ حمیرہ کو جلدی سے شاباش بلا لیں، حمیرہ کو ٹیگ کر دے کوئی، کائنڈلی پلیز، کوئی بھی کر دے، نیکی کا کام کر دے، حمیرہ کو کوئی بھی ٹیگ کر دے تاکہ حمیرہ جو ہے وہ یہاں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ انہیں بہت مزہ آتا ہے لائیو میں، اور میرے خیال ہے سب کو ہی آتا ہے، مل کے جب پڑھتے ہیں تو اس میں خیر و برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آمنہ اسما، اچھا حمیرہ آ گئی، الحمدللہ۔ چلو اچھا پہلے سے ہے میرا خیال حمیرہ تو، او ویری گڈ، چلے جی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیسے ادا کریں گے؟ الف کو الف کی طرح، لام کو 6 کاؤنٹ، میم کو غنہ 2 سے 2.5 کاؤنٹ یا 3 تک بھی چلا جاتا ہے، آواز سے شو کریں گے، اور پھر میم ادا کریں گے 6 کاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم، ٹھیک ہے۔ میم پہ آواز ختم ہوگی، اس کے آواز کو تھوڑا سا چلائیں گے، تو شاباش، شب آپ پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ ادائیگی میں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی، اور سب ادا کریں۔ ایک حرف پہ 10 نیکیاں، یاد رکھیں، یعنی ایک حرف پہ 10 نیکیاں، ٹھیک ہے۔ اور کتنی ہو گئی؟ 30، اور کتنی دفعہ پڑھا اتنی دفعہ نیکیاں بڑھ گئیں۔ ہمارے پاس اللہ کا بینک بھرنا ہے، ہمارے پاس ویسے تو بینک بھرے ہوئے نہیں ہیں، کم از کم ایسے ہی بھر لیں، ہے نا، مطلب پیسوں کی بات کر رہی ہوں، نیکیاں تو ہو سکتا ہے آپ میں بہت نیک لوگ اللہ کے یہاں بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی نیکی کو قبول کرے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، کر لیا آپ لوگوں نے؟ اچھا، اب یہ نیکسٹ پارٹ، یہ جو ہے الف لام میم تک تو سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں مد لازم مثقل حرفی مثقل کتنی جگہ آئی ہوئی؟ 1 2 3 4 جگہ آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو کہیں نہیں مل رہی، ٹھیک ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، لاسٹ پارٹ کو، یہ الگ ہے، آپ کو پھر بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی یہی مد بنے گی الف لام میم تک، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ مد بنے گی، یہ ہے آسان، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں، تو میں 100 تک آپ کو سمجھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ الف لام میم صاد،
ایک سانس میں پڑھنا ہے، آواز بالکل نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے؟ کہاں گئے باقی لوگ؟ کہاں گئے؟ سلام کر کے غائب ہو گئے سارے کیا؟ ارے شامل ہو جائیں، نیکیاں کمائیں، شابش نیکیاں کمائیں، لکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، قیامت والے دن آپ لوگوں کے حق میں گواہی بنے، سب شامل ہو جائیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں جو ہم نے ادائیگی کی ہے، دیکھیں یہاں پہ تو ہم نے کہا تھا مد لازم حرفی ہمارے پاس مثقل بنی، اور جو قاعدہ تھا وہ تھا ادغام شفوی کا، لیکن یہاں پہ میم ساکن کے بعد ہمارے پاس صاد آیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب میم ساکن کے بعد ہمارے پاس میم کے علاوہ، با کے علاوہ، الف کے علاوہ، کیونکہ الف خود ساکن ہوتا ہے، اس کا رول بن نہیں سکتا، کوئی 26 لیٹر میں سے کوئی بھی لیٹر آئے گا تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کا اظہار کریں گے ہم ہونٹوں سے 1 کاؤنٹ کے لیے اس کے مخرج پہ جا کے، ٹھیک ہے؟ سانس آواز جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گی، کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، الف لام میم صاد۔ اچھا دیکھیں، جو آواز میں اس میں آخر میں میم کی چلا رہی ہوں نا، غننے کے علاوہ جو ہے وہ اس لیے چلانا ضروری ہے کہ لوگ اس کو omit کر دیتے ہیں، اس کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں، تو کائنڈلی میم کے مخرج پہ جائیں، دونوں ہونٹوں کے خشک کے آپس میں ملائیں اور آواز 1 کاؤنٹ کے لیے چلائیں، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ تو ساتھ نہ پڑھیں بلکہ میرے پیچھے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے نا، اور اگر کسی کو آتا ہے۔ اچھا، ایک بات جو میری استاد کہتی تھی جب ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اجازہ بھی لے رہے تھے، تو ٹیچر نے کہا تھا کیونکہ اب آپ ہم سے پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ نے پہلے کہیں سے سیکھا ہوا ہے تو آپ بھول جائیں کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہ پڑھیں جو آپ کو استاد آپ کو سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کائنڈلی اسی طرح پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں جن کو بہت اچھی تجوید آتی ہو، لیکن ایک اصول ہے، اور قرآن پڑھنے کا پروٹوکول ہے، اور ٹیچر سے پڑھنے کا ایک پروٹوکول ہے کہ اگر ٹیچر پڑھیں گی تو ٹیچر کے بعد پڑھا جائے گا۔ ہاں، ٹیچر اجازت دے دے کہ آپ لوگوں کی پریکٹس سوچی کہ میرے ساتھ پڑھیں تو پھر وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، الف لام میم صاد، ٹھیک ہے؟ کہیں بھی سانس نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اشمل خان، ماشاء اللہ، اللہ آپ سے قبول فرمائے، کیونکہ آپ نے لکھا تھا نا ود یو، تو اس لیے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ الف لام میم صاد، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے آج کے 2 ہو گئے حروف مقطعہ جو ہم نے پڑھے، اور میں جو مدیں بنی وہ ہم نے سمجھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ لے لیں، یہ میں نے آپ کو زبانی سمجھا دیا، تو اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں، اس میں سارا سب کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ ایڈوانس کی طرف، اور اس کے بعد پھر ہماری دعا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ ہے جناب سورہ الفجر۔ اچھا، میں چاہوں گی پہلے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، الفجر کی جتنے بھی آیا وہ ہے نا، ایک آیت ہے، کافی سارا کام ہے، تو میں چاہتی ہوں اس میں آپ اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایک پیج میں ہٹاتی جاؤں گی اور آپ لوگ اسکرین شاٹ لیتے جائے گا، آپ کا بہترین اس کا وہ نکال لیجیے گا پرنٹ آؤٹ، بہترین نوٹس آپ لوگوں کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ او سوری، پیج نمبر 1 تھا وہ، اب 2 میں بتا رہی ہوں، 1 منٹ، یہ 2 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 ہے اور سینٹر میں نے رکھ دیا، اور یہ جناب 3 ہے، یہ 4 ہے، ٹھیک، اور یہ 5 ہے، اور میں قرآن پاک لے کر آ رہی ہوں، 1 منٹ، ٹھیک ہے؟ لے لیا آپ لوگوں نے؟ اچھا جی، اب اس کو کھولتے ہیں سورہ الفجر کو، اور اس کو ایک دفعہ چیک کرتے ہیں۔ ایکچولی میں نے پتہ نہیں میں نے کس طرح لکھا تھا کہ میں نے بالکل آیت جو تھی وہ کچھ اور لکھ دیا تھا، اور الحمدللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی، اور میں نے چیک کیا کہ میں نے اس میں کافی چینج کیا ہوا تھا، اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا۔ ایکچولی بعض اوقات رات کے وقت مجھے ٹائم ملتا ہے اور میں نیند میں ہوتی ہوں، اور وہ میں نے ایسے لکھا، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ خیر، چیک کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے میں۔
وَأَمَّا إِذَا مَا بَتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. ٹھیک ہے، یہی آیت ہے. تو ابھی اس کو ہم، یہ ہماری آیت ہے آج کی. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے ہماری. اس کو ہم نے پورا انالائز کیا آپ کے سامنے جو میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر محتاط اب نیکسٹ ٹائم جو ہم کریں گے تو ہم شاید زیادہ کریں. تھوڑی سی آج ایکسپلینیشن دینا ضروری تھی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو اور جو ادائیگی ہو تو صحیح ہو. آپ کے پاس MPFHS بلاگرز پہ یہاں پہ ساری ریکارڈنگ موجود ہیں، تو آپ اس کو بار بار سن کے اور اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب آ جائیں آیت پر. پہلے میں اس کو یہ تو آپ لوگوں نے نوٹس لے لیے. ٹھیک ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، آپ چاہے میرے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں اسے ملا نہیں رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ صرف الگ پڑھ رہی ہوں. آپ میرے ساتھ پہلے اس کی الگ الگ پریکٹس کر لیں اور طریقہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. الگ پریکٹس کرتے باریک ہے، ویو ہے. ٹھیک ہے، دو کاؤنٹ بس، زیادہ نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے، جب ملائیں گے یہاں پہ مد منفصل جائز بن رہی ہے، یعنی فصل فاصلے سے، منفصل میں فصل فاصلے سے. ٹھیک ہے، کوئی زیادہ ہی فاصلہ ہو گیا کیونکہ یہاں میں نے کچھ اور لکھا ہوا تھا، لیکن میں نے بتایا نا میں نے کریکشنز کی ہے. تو چلے اس طرح سے آپ لوگوں کو مد منفصل جائز کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ فاصلے سے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلا جو کلمہ ہے وہ حرف مدہ پر ختم ہو، دوسرا حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہو، تو وہاں مد منفصل جائز بنتی ہے جسے 4 to 5 کاؤنٹس کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، بس. ٹھیک ہے، اب باریکی سے پڑھا جائے گا، کمپلیٹ لپس کی رولنگ ہوگی. حمزہ بھی باریکی سے پڑھا جائے گا، اقص الحلق سے ادا کریں گے. کی ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے، آ کی ساؤنڈ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، دیکھیں کتنا فرق ہے دونوں میں. فرنٹ سے، حلق سے. ٹھیک ہے، الحلق اقص الحلق سے. ٹھیک ہے، واو جو ہے وہ لپس کی کمپلیٹ رولنگ سے، واو کمپلیٹ رولنگ سے ادا ہوگا. اور یہ مشدد ہے تو فرسٹ گریڈ کا دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ یہاں پہ ہوگا، اکمل گریڈ کا. ٹھیک ہے، اور 2 کاؤنٹ کہتے ہیں 2.5-3 تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا میم ساکن ہے اور میم کے بعد اس کے اوپر زبر ہے، یعنی یہ پہلے ساکن تھا میم اور دوسری میم جو تھی زبر کے ساتھ تھی وہ آپس میں ملی اور یہ مشدد ہو گیا. ٹھیک ہے، حرف غنہ مشدد کہلایا. جو میم زبر کے ساتھ تھی اس کو یہ الف ممدودہ جو ہے یہ کھینچ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے یہاں الف مدہ بنا. اگر آپ ملا نہیں رہے ویسے اگر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ملا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ مد جو ہے یہ الف میم کی آواز کو 4 to 5 کاؤنٹس کھینچے گا. کس کی وجہ سے؟ اس سبب کی وجہ سے. سبب کیا آ گیا؟ حمزہ سبب ہے اس کو لمبا کرنے کا سبب کیا ہے؟ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، مد اصلی کیا ہوتی ہے جس کے آگے پیچھے حمزہ نہ ہو، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ ہے، لیکن جب اس کو سٹاپ کرتے ہیں تو صرف 2 کاؤنٹ کھینچا جاتا ہے. یا اگر پچھلے آپ آیت سے آ رہے ہیں اور آپ سانس ٹوٹ گئی ہے بیچ میں، آپ رکے نہیں ہیں، آیت سے کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہاں سٹاپ کر دیا. پھر آپ پھر اس کو اعادہ کر کے اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. جب ملا کے پڑھتے ہیں تو 4 to 5 کاؤنٹ سے پھر کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے کھینچیں گے؟ ایک منٹ، میری طرف سے کوئی جواب دے دے سلام کا، جو بھی سلام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اسے کیسے کھینچیں گے؟ وَأَمَّا إِذَا مَا بَتَلَاهُ کیسے پڑھیں گے؟ ایذا کیسے؟ یہ کیا ہو گیا؟ اوہ ایک منٹ، یہ تو چارج ختم ہو رہا ہے. ایک منٹ میں لگا دوں، ذرا لو بیٹری ہو گئی. ٹھیک ہے، لائٹ تھی نا تو فوراً سے اس کی بیٹری ختم ہونے والی تھی. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا؟ تھوڑی روشنی کم ہو گئی ہے، اب چارج ہوگا تو تبھی صحیح ہوگا. آئی ایم سو سوری، میں نے اس کو اب میں نے زیادہ کر دی. اچھا، ایذا ایک منٹ. اچھا یہ دیکھیں ای کی ساؤنڈ ہے، اقص الحلق سے ہم نے ای ادا کرنا ہے. آواز ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی. ٹھیک ہے، ای. ذیل ہے، ذیل باریک ہے، وا کر کے نہیں پڑھیں گے. ایذا. ٹھیک ہے، مد اصلی ہے، مد طبیعی، آواز 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. ایذا. پھر میں ہے آگے. ٹھیک ہے، ایذا. پھر میں بھی کیا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس الف ممدودہ میم کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر کھینچ رہا ہے. مد اصلی بن رہے، مد طبیعی بن رہی ہے. ٹھیک ہے، ایذا میں. ٹھیک ہے، اب
یہ الگ الگ ہم نے پڑھا، اس کی الگ پریکٹس کر لی. اب یہ جو ہے نا حمزۃ الوصل آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کہیں گے یہ ساکن ہے، اب اسے پڑھیں گے کیسے اگر الگ پڑھیں گے؟ تو حمزۃ الوصل کو ملا کر تیسرے حرف پر جب زبر یا زیر ہوگی تو حمزۃ الوصل کے نیچے زیر آئے گی. ایسے ورب جو ہوتے ہیں نا ورب اس میں ہوتا ہے، تو ہم اسے پڑھیں گے ابتلاہ، ابتلاہ، ٹھیک ہے. اب اور یہاں قلقلہ ہوگا باریک والا، کیونکہ با ہے نا اس حرف قلقلہ ہے، تو یہاں ہم قلقلہ کریں گے. ابتلاہ، ہو پہ کیا ہوگا کہ اچھا یہاں پہ تا باریکی سے پڑھیں گے اور زبر ہے تو اندر سے جبڑا کھلے گا، ایک کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. لا کے لیے 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. الف صغیرہ لام کی آواز کو کھینچ رہے ہیں، لاہو، لا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لاہو، لا، ٹھیک ہے. باریکی سے پڑھیں گے. ہو جو ہے اقص الحلق، ہ کی آواز دیکھیں، ہ ہو، ہ ہو، باریکی سے، ٹھیک ہے. ہو کر کے نہیں پڑھیں گے، باریکی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ابتلاہ. پھر ہے فقو، فقو، فے کی فے باریک ہے، قوف موٹی آواز ہے. 1 کاؤنٹ اسے دیں گے، 1 کاؤنٹ اسے دیں گے، 1 کاؤنٹ اسے دیں گے، 1 کاؤنٹ اسے دیں گے. اب ہم نے بڑی خوبصورتی سے اسے دینا ہے اور جبڑا کھلتا جائے گا. 1 کاؤنٹ، 1 کاؤنٹ، ٹھیک ہے. فقدر، 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 ٹھیک ہے. اسے ایسے نہیں پڑھیں گے فقدر نہیں، اور نہ ایسے پڑھیں گے فقدر، فقدر کہ منہ ہی بند ہو جائے. جبڑا کھلے گا، اندر سے مسلز کھلیں گے، اس کا حق دیں گے، ٹھیک ہے. تو کیا کریں گے کہ الجوف جو ہے جب آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں الجوف آپ کا کھل جاتا ہے، یعنی اورل سپیس، اورل کیوٹی، تھروٹ کیوٹی جو ہے یہ کھل جاتی ہے تو آواز میں بلندی آتی ہے، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ فقو، 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 ف فقو، قو، فقدر، 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 ٹھیک ہے. فقدر، کہیں پہ ساکن نہیں ہے، فقد نہیں پڑھیں گے، فقدر، ٹھیک ہے. فقدر، فقدر، رو، 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 ارو، 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 ٹھیک ہے. کیسے؟ ارو، 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 مخرج پہ جائیں گے اور اوپر جا کے ہماری زبان کہاں لگے گی؟ ایلویولر رج، جہاں باریک باریک لائنیں پڑے، سیمی آرچ، نون کے مخرج کے پاس. یہاں تے کا مخرج ہے اور اس کے پیچھے نون کا، پھر اسے پیچھے رکھ دیں گے ایت، اید، 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 ایت، اید، آٹو، این ار، این ار، این ار، این ار، ٹھیک ہے. را کا مخرج سمجھ میں آیا آپ لوگوں کی؟ تقریر سمجھ میں آئی آپ کو؟ تقریر اس میں خوبصورتی سے آپ کی زبر پہ، ساکن پہ زیادہ واضح ہوتی ہے، پیش پہ بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن زیر میں کم ہو جاتی ہے. تو فقو، فقدر، فقدر، کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے. پھر ہے علیہ، آ کے اوپر زبر ہے، عین کا مخرج کیسے پڑھیں گے؟ یعنی نعبد، یعنی، 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 زبر کے ساتھ آواز اوپر جائے گی. لمبا نہیں کریں گے، کر کے نہیں پڑھیں گے. لائی، لام کی زبر ہے، منہ کھلے گا، کھلے منہ کے ساتھ ہم نے لین ادا کرنے. لائی، لائی، علیہ، 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 ہی، ایچ ای، ہی کی ساؤنڈ، ہی، لیکن اس کو ہی کر کے نیچے مد نہیں بنانا، ٹھیک ہے. علیہ، 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 ایسے آپ لوگوں نے اسے پریکٹس کرنا ہے. او نہیں کرنا، او نہیں، اسے حمزہ نہیں بنانا، موٹا عین نہیں کرنا، زبان کی جڑ نہیں اٹھانی، وسط الحلق سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. علیہ، لئی، بڑھائی، علیہ. پھر رو، ری، رو، ری، ارو، اری، ارو، اری، ٹھیک ہے. ری کی ساؤنڈ آئے گی، باریکی سے ادا ہوگا، تقریر میں کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے. رس، قہو، رز، رز، ایز، 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 وسٹنگ ساؤنڈ، ٹھیک ہے. مخرج پہ جائیں، مخرج کو پہچانیں کہ مخرج کہاں ہے اس کا، ٹھیک ہے. ایز، ایز، رز، ریز، ریز، ٹھیک ہے. ری کی آواز نیچے جانی چاہیے، زیر کے ساتھ ہے، پھر اس کو یہ پکڑے گی نیچے جا کے. رز، قہو، کو، 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 اوپر زبان کی جو جڑ ہے نرم تالو سے لگے گی. کو، 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 رزق، رزق، رزقہو. ہو کیوں 2 کاؤنٹ کیوں کھینچا؟ مد صلہ صغرا بن رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اچھا، رزقہو. پھر ہے فیقول، فیا، 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 قو، 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 قاف، قاف، قو، قو، موٹا ہے، ٹھیک ہے. کو کر کے نہیں پڑھیں گے اسے، کو بھی نہیں پڑھیں گے، قو، قو، قو. فیقول، فیقول،
فیقول ربی رو 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 ربی با مشدد ہے، ٹھیک ہے، با مشدد ہے، سپلٹس آف سیکنڈ کا پاز آئے گا کیونکہ اس کے اندر شدہ ہے با کے اندر اور 2 لیٹرز ہیں تو جماؤ بھی دیں گے، ٹھیک ہے، ربی ربی اکیلے پڑھ رہے ہیں تو فی الحال ربی رو 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 ربی ربی ہونٹوں سے نہیں ادا کریں گے رو، ورنہ کیا ہوگا رو 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 کر کے عجیب سے آواز نکلے، وہ نہیں کرنی ہے، ربی اگر ہونٹ اٹھے اس کو انگلی سے روک لے، اور مرر کے بغیر کبھی بھی آپ تجوید نہیں سیکھ سکتے، مرر ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور کہاں ہونا چاہیے، صرف لپس پر، چہرے پہ نہیں کیا او آج فیشیل نہیں کیا، آج تو یہ نہیں ہوا، آج چہرہ بہت ڈل ہو رہا ہے، یہ نہیں کرنا، صرف قرآن کے وقت آپ کے لپس کے پر ہونا چاہیے، باقی آپ کا جتنا ٹائم ہے جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، قرآن کے وقت صرف لپس پہ ہوگا، ٹھیک ہے، ربی۔ اچھا پھر ہے اسے کھینچیں گے، کیوں کھینچیں گے، حمزہ آ رہا ہے وہ سبب ہے اس کو کھینچنے کا، مد منفصل جائز بن رہی ہے، ٹھیک ہے، ربی احینن، ابھی جب کھینچوں گی تو پھر بتاؤں گی، ابھی آپ اس کو الگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، احینن احینن، اس کو ہم نے کیا کیا، ساکن کر دیا، احینن احینن، کیوں کھینچے اسے ہا کو، اس وجہ سے عکس الحلق پہ جائیں گے، وہاں الف صغیرہ ہا کی آواز کو ہے کر کے کھینچیں گے، ہو نہیں کریں گے، ہے مد کھینچ رہی ہے نا الف صغیرہ، تو 2 کاؤنٹس کے مد اصلی ہے اور مد طبیعی کہلاتی ہے، اور پھر نن نون کے مخرج پہ جائیں گے، احینن احینن، نون کی آواز واضح سنائی دینی چاہیے تاکہ یہ آواز غنے کی آواز آپ کی جو ناک کا بانسا ہے وہاں سے آئے، ٹھیک ہے، اگر آپ نون کے مخرج پہ نہیں گئے، اگر دیکھیں میں ایسے پڑھوں احینن، مخرج پہ تو میں گئی نہیں، میں نے منہ پہ بس جا کے اور نین کر دیا اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ مخرج کہاں ہے، این مخرج اس کا کہاں ہے، بولے این مخرج اس کا، این یہ مخرج اس کا، کیسے ادا کریں گے، احینن احینن، نن نہیں کریں گے کہ کلکلا ہو جائے، کہیں بھی ساکن آئے گا تو وہاں آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا سوائے با کے قاف طا با جیم دال 5 لیٹرز ہیں جہاں پہ قلقلہ جائز ہے ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں، اب اس کو روانی میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پڑھیں شاباش، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ۔ اچھا بعض لوگوں کو نا یہ غنہ کرنے کی عادت نہیں ہوتی کیونکہ پڑھا نہیں ہوتا، تو یہاں غنہ نہیں کرتے، تو اگر اس کو زیادہ غنہ کر لیں سیکھنے کے لیے 4 کاؤنٹ کر لیں، بعد میں آپ اس کو 2 پہ لے آئیں، 2.5 پہ لے آئیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کو بہت لمبا غنہ کرنے کی عادت ہوتی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، قابو کرنا ہے، ٹھیک ہے، کم کرنا ہے 2.5 تک، وَأَمَّا إِذَا مَا نہیں ہے، ٹھیک ہے، إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، یہاں میری سانس ٹوٹ گئی، میں نے علیہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم پریکٹس کریں گے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، پھر یہاں سے اس کو اٹھائیں گے، یہاں اس کے میننگز ہو جاتے ہیں، پھر یہاں پہ دوسرے میننگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ابھی پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رزقہ، رز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، رزقہ فیقول ربی احینن، نن کر کے نہیں پڑھیں گے، احینن، جب آپ لیٹر کوئی ورڈ لیتے ہیں نا اس کو توڑ لیں، تو بہت خوبصورت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور لیکن مخرج پہ جانا ضروری ہے، جتنے اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں بہت کم مخرج پہ جاتے ہیں، اور میں ٹرین ہی مخرج پہ کرتی ہوں موسٹلی، صفات کیونکہ میرے ٹیچر نے اور میرے اجازہ کے ٹیچر نے مجھے اسی طرح ٹرین کیے، مخارج اینڈ صفات، کریکٹرسٹکس ایٹریبیوٹس آف اے لیٹر
اینڈ پوائنٹس آف آرٹیکولیشنز یہ مسٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور زبر کہ منہ کھلے گا، الجوف کھلے گا، ٹھیک ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَقَدَرَ ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے. فَيَقُولُ رَبِّي فَيَقُولُ رب، یہ واو مدہ بن رہا ہے، ایک واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، ٹھیک ہے. یہ ہمارا آج کا لیسن ہو گیا، اور جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہ سب اس میں لکھا ہوا ہے، اس لیے نوٹس میں نے آپ لوگ کو دیے. اب ہم آ جاتے ہیں دعا کی طرف، کیونکہ اس میں ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا. دعا کی طرف آ جاتے ہیں اور رب العالمین سے ہم دعا مانگ لیتے ہیں، پاک پروردگار سے، ہے نا. ہم تو بہت ہی اس کے عاجز بندے ہیں اور گناہوں سے بھرپور. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار کہتا ہے. کتنی بھی انسان عبادت کر لے، لیکن جس طرح کی عبادت انبیاء نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کی ہے، اور ہم جس طرح کی کر رہے ہیں فتنوں کے دور میں، ہماری عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہماری عبادت تھوڑے لمحے کے بعد اللہ نہ کرے ضائع ہو جاتی ہے. ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری عبادت کبھی ضائع نہ ہو، کیونکہ ایسے فتنے کھڑے ہیں ہمارے سامنے کہ ہم بہت سخت مجبور ہیں، ٹھیک ہے. تو چلیے دعاؤں کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اللہ، میرا خیال ہے جو دعاؤں کا پروٹوکول ہے نا، تو اس سے میرا خیال ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ دعا کرنے کے لیے ہونا چاہیے. ہاتھ اٹھا لیجیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے، اور یہ سوچ کے کہ اللہ ہم تیرے بہت ہی محتاج بندے تیرے سامنے آج اکٹھے ہوئے ہیں، بہت گناہوں سے بھرپور، ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ پڑھیے گا آپ لوگ اور آمین کہیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما لے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اے اللہ میرے پروردگار، تیرے گناہ گار بندے آج تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں رب العالمین، اور آپ سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ آپ سے خیر و عافیت طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ تجھے پسند ہے کہ تیرے بندے تجھ سے خیر و عافیت طلب کریں. اور اللہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے، تمام جہان کے لوگوں کے لیے. رب العالمین آپ ہمیں دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت نصیب فرمائے. اللہ ہم آپ سے خیر و عافیت کا سوال کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش الکریم. اے اللہ ہم آپ سے گناہوں کی معافی کا، تندرستی کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ میرے پروردگار، اے اللہ اس کورونا سے، یا اللہ اس وبا سے، یا اللہ ہماری جو کورونا وبائی شکل اختیار کر چکی ہے، ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے پروردگار، یا اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے. اللہ بے شک یہ مرض، یہ بیماری تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور کیوں نہ نازل ہو کہ تیرے بندے بڑے ہی نافرمان ہیں. تیرے بندے نہ تیرے شکر ادا کرتے ہیں، نہ تجھے پہچانتے ہیں. اے اللہ تو نے ہمیں توحید سکھا دی اس کے ذریعے پروردگار. اے اللہ تیرے اذن کے بغیر
یہ بیماری نہیں لگ سکتی. تو جسے چاہے اس سے متاثر کر دے, جسے چاہے اس سے محفوظ کر دے پروردگار. اے اللہ تو اسے عاجزی سے سوال کرتے ہیں, اے اللہ بڑی آس کے ساتھ, اے اللہ اس بیماری کو ہم سے دور کر دے. اے اللہ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ انہیں دور کر دے, بیماری سے پاک صاف کر دے انہیں اللہ. یا اللہ جو ہسپتالوں میں جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ختم کر دے پروردگار. اے اللہ اس بیماری سے ساری دنیا کو, اس بیماری سے ساری دنیا کو پاک صاف کر دے, اسے نیست و نابود کر دے اس بیماری کو اللہ تعالیٰ. یا اللہ اور بڑی تیزی سے یہ ہمارے ملک کی طرف بڑھ رہی ہے مالک. یا اللہ کس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے, تیرے بندے بہت غریب بہت عاجز بندے ہیں اللہ تعالیٰ. غریب تو علاج کروا لیتے ہیں پروردگار, یہ تیرے غریب مسکین بندے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ کس قدر آزمائش میں رب العالمین. پروردگار تو ہماری فریادیں سن لے, اے اللہ ہماری فریادیں سن لے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ ہماری فریادیں سن لے پروردگار, اس بیماری کو اس وبا کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں, یا اللہ ہم تیرے حضور میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, اور اللہ آپ تو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اللہ ہماری جھولی تندرستی سے بھر دے, اپنی رحمت سے بھر دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو, ہمارے شوہروں کو, ہمارے عزیزوں کو, یا اللہ سب کو اللہ جو جو ہم سے وابستہ ہے اللہ اپنی رحمت سے انہیں محفوظ رکھ پروردگار. یا اللہ ہمارے گھروں سے ختم کر دے اس کو, یا اللہ گلیوں سے ختم کر دے, ملکوں سے ختم کر دے اللہ. یا اللہ جو متاثرین ہیں انہیں شفاء عاجلہ شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے پروردگار. جو بچے ہوئے ہیں انہیں تو محفوظ رکھ پروردگار, انہیں بچا لے اللہ. اے اللہ ہم سب کو بچا لے. اے اللہ ہمارے ملک سے تمام مسلمان ممالک سے اس بیماری کو باہر فرما, دور فرما دے. یا اللہ ہماری فریادیں سن لے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں, آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ سن لی تھی, ہم گناہ گاروں کی توبہ سن لے اللہ پاک. لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین انی کنت من الظالمین انی کنت من الظالمین. اے اللہ یا اللہ یہ گناہوں بھرے ہاتھ بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ بڑی عاجزی کے ساتھ تیرے حضور میں اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ, کیونکہ تو ہی قدرت رکھتا ہے ربا, ہم قدرت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ. ہم تو نے انسان کو کمزور پیدا کیا, محتاج پیدا کیا اللہ تعالیٰ, بہت کمزور ہے اللہ تعالیٰ. تو ہماری مدد فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہمیں دونوں جہانوں کو فتنوں سے بچا لے اللہ تعالیٰ. اے اللہ تعالیٰ تو بے قرار کی دعا کبھی رد نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں. یا اللہ تو نے ہمیں کمزور پیدا کیا, اور کمزور کو ہمیشہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ. اے اللہ آپ ہمارے مضبوط سہارے ہیں اللہ تعالیٰ, آپ نے ہمیں پیدا کیا, آپ ہی ہمارے سہارے. یا اللہ لمحے لمحے میں ہماری مدد فرما, قدم قدم پر اے بہترین سہارے. ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مولا ہماری رہنمائی فرما, ہم کس طرح گناہوں سے بچیں تاکہ بیماری ہم سے دور ہو جائے, ہم کس طرح پلٹیں تیری طرف پروردگار. تیرے حضور میں ہاتھ اٹھائے, تو قدرت رکھتا ہے ہماری دعاؤں پر, ہماری دعائیں سننے پر, انہیں قبول فرمانے پر. یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام. ہماری جھولی تندرستی سے بھر دے. اے اللہ بڑی آس بڑی امید کے ساتھ تیرے پاکیزہ درگاہ میں آئی ہوں ربا. اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں. اے اللہ تیری رحمت ہماری گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اللہ, ہمیں تیری رحمت کا آسرا ہے اللہ تعالیٰ. یا اللہ ہمارا سب کچھ تیرے اختیار میں, ہمارا کسی چیز پہ اختیار نہیں ہے. جب تو نے ہمیں اختیار ہی نہیں دیا تو ہماری مدد فرمائی. یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے نکال. ساری دنیا میں تیرے مخلص بندے دن رات تیری عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں اور تیری دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں, گڑ گڑا کر تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں تجھ سے الہی. یا اللہ ان سب کی اور ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے الہی. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. اے اللہ تو لا محدود ہے, یا اللہ تو لا محدود ہے مالک, تو لا محدود ہے. مرنے والوں کو بے حساب بخش دے اللہ, ان کے درجات بلند فرما دے اللہ, انہیں شہادت کا درجہ دے دے اللہ. تو جانتا ہے اپنے کاموں کو, تو جانتا ہے اللہ. تیری امانتیں تیری طرف آنا ہے اللہ, تیری امانتیں بے شک تیری طرف آنا ہے اللہ. ہمیں عزت کی موت سے نواز. یا اللہ ہمیں اچانک
ناگہانی موت سے بچا، دبنے سے بچا، جلنے سے بچا پروردگار۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنی محبت کا اسیر بنا دے اللہ۔ یا اللہ اس کرونا کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کی جگہ آپ اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈال۔ یا اللہ اپنا خوف ڈال دے ہمارے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نماز کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے پڑھنا آسان کر دے۔ یا اللہ خشوع و خضوع کے ساتھ تیرے درگاہ میں حاضری دیا کرے اللہ۔ یا اللہ ہم سے کبھی ناراض مت ہوئیے گا اللہ۔ اللہ اگر آپ ناراض ہیں تو آپ راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے نسلوں پر بھی رحم فرما، ہم پر بھی رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، بیمار جو بھی ہیں اللہ نے شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے الہی۔ یا اللہ ہمیں نقصان پانے والوں سے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں بچا لے، ہم نقصان سے بچا لے اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو اس وبا سے، اس آزمائش سے بچا لے، ہمیں اس سے دور کر دے، ہمیں اس کو دور کر دے پروردگار، دور رکھیں اس سے ہمیں ظاہر و باطنی فتنوں سے نجات عطا فرمائے اللہ۔ اللہ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم کن کن فتنوں میں مبتلا ہیں، ہم کس کس طرح سے شرک اور بدعتیں کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں جانے انجانے شرک سے بدعتوں سے بچا لے اللہ۔ نہ جانے آپ کس بات سے ناراض ہے اللہ۔ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ سب آپ سے معافی مانگتے، استغفر اللہ ذنبی، استغفر اللہ ذنبی۔ یا اللہ ہمارے تمام حالات کی اصلاح فرما دے اللہ۔ یا جہاں جہاں ہم غلط ہیں ہمیں روک دے اللہ، ہم پر گناہوں کے دروازے بند کر دے، ہمیں نیکیوں کی کنجیاں بنا دے۔ یا اللہ ہمیں پلک چھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے اللہ، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہم اکشف عنا کورونا، اللہم اکشف عنا کورونا، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ، یا میرے مالک، یا اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ یا اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے، اور ہم ہر طرح سے بیمار و گناہ گار ہیں۔ تو جانتے ہیں ہم کس قسم بیماری میں مبتلا ہیں مالک، تو ہمیں شفا دینے والا ہے۔ وَأَنْتَ الشَّافِي وَأَنْتَ الشَّافِي الْمَكَافِي الکافی والمعافی۔ یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا ذو الجلال والاکرام، ورفع البلاء وکشف الوباء، یا سمیع الدعاء۔ ہماری دعا سن لے اللہ، اللہ ہماری دعا سن لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آمین آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔